جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن صرف و نحو کے ٹرم 1 اسم کے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ کلاس ایک تعارفی کلاس ہے جس میں آپ اپنے کورس انسٹرکٹر میرا نام ارحم ہے، اور میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دوں گی کہ میرا یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوا اور میں کیا کوشش کرنے جا رہی ہوں، اور جو آج آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ لیکن کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے، سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ یہ کورس جو ڈیزائن کیا گیا تھا یہ کریش کورس تھا جس کی ڈیوریشن 2 منتھس رکھی گئی تھی اور ہفتے میں 4 دن کی کلاسز بتائی گئی تھی۔ آپ سب کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز 1 ٹائپ کر دیجیے گا تاکہ مجھے لگے کہ میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوں۔ تھینک یو، بس 1-2 بھی کافی ہیں جی۔ تو پہلے تو سب سے زیادہ اس چیز کا میں یہاں پہ ایک کہنا چاہوں گی کہ جو شاید آپ میں سے بہت سے اسٹوڈینٹس نے اس وجہ سے رابطہ کیا ہو کہ 2 مہینے کا کورس ہے اور ہم اسم کا پورشن مکمل کر لیں گے، لیکن یس اگر آپ نوٹ کیجئے اس کے ساتھ میں نے کریش کا ورڈ لکھا ہوا تھا، لیکن آج جو میں اورینٹیشن جس سیشن کی کر رہی ہوں یہاں پہ کوئی کریش کا ورڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میری سوچ سے بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشن مجھے بہت اوور ویلمنگ قسم کا رسپانس آیا اور بہت سے اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ وہ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں اور وہ فرسٹ ٹائم لرنرز ہیں۔ اور چونکہ یہ کورس جو کریش کورس تھا وہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا جنہوں نے ایک دفعہ گرامر پڑھ لی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑی تعداد میرے پاس ان کی آئی جو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے اور کچھ ایسے آئے جو 2-4 جگہوں سے پڑھ چکے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس خوف کے ساتھ تھے کہ عربی گرامر ایک مشکل زبان ہے، تو وہ اس کورس میں آ کے اس کا فلیور لینا چاہتے تھے۔ تو جس طرح کا ایک رسپانس آیا تو اس کے بعد میں نے اپنی اس کورس کو اب کریش کورس سے ہٹا کے اس کو ایک ریگولر کورس میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں معذرت چاہوں گی ان بہن بھائیوں سے جنہوں نے اس بنیاد پہ یہ کورس جوائن کیا اور سوچا کہ ہم 2 مہینے میں یہ کر لیں گے، اور تب میں نے کلاسز 4 دن رکھی تھی، لیکن ریگولر کلاس ہفتے میں 2 دن ہوا کرے گی، پیر کو اور جمعرات کو۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اللہ کا حکم تھا، اللہ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ آپ سب اس ٹائم اس تاریخ کو اس کلاس کے لیے ہم جمع ہوں۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں، تو آواز نہیں آ رہی؟ اوکے، آ رہی ہے۔ اچھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر اللہ ہمیں یہ ہدایت، ہمیں یہ توفیق نہ دیتا تو آج آپ بھی یہاں نہ ہوتے، میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اس سیشن کا آغاز اللہ کی تعریف کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور میں اس حدیث مبارک سے اپنی کلاس کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ بھی خیرکم، یہ بہت مشہور اور ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی اس تعلیمی سفر میں ہم اس حدیث مبارک کا حصہ بن سکیں۔ جب میں نے آج سے 3 سال پہلے 2020 میں کووڈ میں میرا یہ سفر ایک قرآن کے ساتھ شعوری طور پہ تعلق شروع ہوا تھا، اور تب ہم جب بیٹھے، جیسے آج آپ میں سے جو بالکل فرسٹ ٹائم لرنرز آئے بیٹھے ہیں، تو آج ہم اس آیت کے پہلے حصے میں ہیں کہ ابھی ہم سیکھنے کے مرحلے میں بیٹھے ہیں۔ پہلے میں اس حدیث کے
پہلے حصے میں تھی کہ میں نے قرآن کو سیکھا، پھر میں اور ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ آپ سوچیں جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک کی اس زبان کو سمجھیں گے، تب آپ کو لفظ خیرکم کی خوبصورتی اور لذت تب محسوس کریں گے کہ یہ ایک سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ ہے، ورڈ ہے جو قرآن پاک میں جو اس حدیث مبارک میں آیا ہے، سپرلیٹو ڈگری کا، بہترین، سب سے بہترین، بیسٹ جو ہے یہ کام ہے کہ جو اس قرآن کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد پھر اس کو سکھاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے اس حدیث کے کسی نہ کسی حصے میں فٹ ہونا ہے۔ پہلے الحمدللہ میں نے اس کو تھوڑا سا سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں۔ آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ۔ یس، لیٹ می ٹیل یو اینڈ انٹروڈیوس اباؤٹ مائی سیلف۔ مائی نیم از سسٹر ارحم، اور میں نے آج سے 3 سال پہلے عربی گرامر کا میرا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میری ایک فرینڈ نے میرے ساتھ، ایک سر نصیر احمد فاروقی صاحب ہیں جو کراچی میں مقیم ہیں، وہ آن لائن عربی کی کلاسز لیتے تھے، اور سر نصیر ڈاکٹر سرار صاحب کی اکیڈمی میں بھی پڑھاتے رہے اور ان کے اولین اسٹوڈنٹس میں سے تھے، اور وہ ماشاءاللہ ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آل اوور دا ورلڈ اس تعلیم کو اور اس سلسلے کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کے آن لائن ادارے میں ایڈمیشن لیا، اور جو میری سب سے پہلی استاذہ تھی جو مجھے اسائن ہوئی تھی وہ تھی استاذہ ہماری طیبہ عامر۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی بیسکس میری اسٹرانگ کی، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کلیش کی وجہ سے مجھے کلاسز کا چینج کرنا پڑا۔ پھر سر کے ہی دوسرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہے، استاذ کشان اقبال خان صاحب، ان کے پاس میں آ گئی، اور وہاں سے میں نے اپنا بیسک، اپنا ایڈوانس اور بلاغہ، یہ بلاغہ کا ایک تعارفی کورس وہ کرواتے ہیں، یہ اپنے 3 سال وہاں سے مکمل کیے۔ اس کے بعد پچھلے 1 سال سے میں کراچی میں ایک میرے استاد صاحب ہیں مفتی محمد شریف صاحب، میں ان کی شاگردی میں آئی ہوں، اور میں عربی کی مزید کلاسک جو بکس ہیں عربی گرامر کی ایڈوانس، ان کا مطالعہ ان کے ساتھ مل کے کر رہی ہوں الحمدللہ۔ تو اس سفر میں اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کوئی عالمہ ہوں یا میں کوئی ایک استاذہ ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو اس حدیث کی روشنی میں ساتھ ساتھ جو سیکھ رہی ہوں، آگے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ میں اس حدیث کا مصداق بن سکوں، اور یہ آپ سب بھی کریں گے۔ آج آپ سب یہاں پہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں گے ساتھ ساتھ جتنا جتنا سیکھتے جائیں گے آگے منتقل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ ہم کوشش کریں اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں، دیکھا جائے تو اللہ ہم پہ کتنا مہربان اور کتنا رحیم، اور اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں پہ۔ تو اس کورس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کورس ان لوگوں کے لیے بہت آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کریش کورس کی نیت سے آئے تھے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ میری آج کی اورینٹیشن سن لیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر کورس میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، کہ ان کا کیا ہے، تو وہ اپنا اس حساب سے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے، ایک میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں چوز کیا کہ میں اس کو ریگولر میں کنورٹ کر دوں، اور میں نے اس کو کریش کیوں نہیں رہنے دیا، اس کی ریزن ابھی بتاتی ہوں۔ تو یہ کورس ان لوگوں کے لیے بہت سوٹیبل ہے، بلکہ آئیڈیل ہے، جو فرسٹ ٹائم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو کسی بھی وجہ سے اپنی لائف میں کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پریشر یا زیادہ سٹریسفل انوائرمنٹ میں نہیں جانا چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کا کورس بھی کریں، اللہ کی اس زبان کو سمجھے اور جڑے رہیں۔ تو یہ کورس ان لوگوں کے لیے بہت آئیڈیل ہے، کیونکہ ہماری سپیڈ سلولی اینڈ اسٹیڈی، ہم ایک لیس اسٹریسفل انوائرمنٹ میں یہ تعلیم حاصل کریں گے، اینڈ سلولی ہم بیسک سے سٹارٹ ہوں گے اور ایڈوانس کی طرف جائیں گے۔ اس کورس کی ڈیوریشن ابھی میں نے آپ کو ٹرم 1 کی یہاں پہ ڈٹرمن نہیں کی، اس کی وجہ میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں آگے جا کے آپ کو کورس بک اور سلیبس کے بارے میں تفصیلات مہیا کروں گی، پھر میں بتاؤں گی کہ اس کی ڈیوریشن یہاں پہ میں نے کیوں نہیں لکھی۔
میری نظر میں میرا ایک ویو ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ٹیچر اور اسٹوڈینٹس، ویسے تو میں اپنے آپ کو ٹیچر بالکل نہیں سمجھتی، لیکن آف کورس آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ آل دوز کنسیپٹس وچ آئی لرنڈ، تو وہ میں کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کریش کورس کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو پہلی دفعہ پڑھنے آ رہے تھے، میرا ٹارگٹ ہے، بہت سے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں، ہمارے استاد بہت اچھا کورس کروا رہے ہیں، ان کی ڈیوریشن بھی فکس ہے، میرے اس یہاں پہ جو ایک نیت ہے کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں، میرے دماغ میں کیا ہے، وہ نیت یہ ہے کہ میں عربی زبان کو لے کے جو لوگوں کے درمیان میں خوف ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو میری تمام لیکچرز اس ایک نظریے کے گرد میں ڈیزائن کرتی ہوں کہ کسی طرح لوگوں کو لگے کہ یہ زبان بہت آسان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میری بات کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے قرآن پاک کو عربی زبان میں بنایا ہے۔ عربی کا ورڈ دیکھیں، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر سے، عربی کا لفظ آیا ہے کہ اس قرآن کو جو ہم نے بنایا ہے اس کی زبان یعنی عربی رکھی گئی ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، یعنی عربی زبان میں کچھ تو ایسا ہے، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت کا اندازہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ اس زبان کے ساتھ آشنا ہوں گے اور آپ کو یہ سمجھ آنی شروع ہوگی۔ اور دوسری آیت میں آپ نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ عربی زبان آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت میں بتایا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ بھئی کیا کوئی ہے ذکر کرنے والا، کیونکہ میں نے اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، یہ بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ زبان بہت آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، قرآن پاک میں آ گیا، بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے جو یہاں پہ آ گیا ہے وہی حق ہے۔ تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ایک جگہ پہ لفظ عربی کا استعمال کیا گیا کہ بہت سی زبانیں تھیں لیکن لفظ عربی چوز کیا گیا اس زبان کو، اس قرآن کو عربی میں اتارنے کے لیے، دوسرا پھر اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں سے آسانی ڈھونڈیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ اور اگر میں آپ کو حضرت عمر فاروق کا یہ جو قول یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عربی سیکھو، کچھ تو ایسی وجہ ہے نا کہ عربی کے بارے میں کیا ایسی بات ہے کہ ہم کیوں سیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ جب آپ ایک عربی زبان کے فلیور سے متعارف ہوتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کہ عربی گرامر کیا ہے، بلکہ آپ لوگوں سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ جو آج بیٹھے ہیں، ایک سے ایک اچھی خوبصورت تفسیر موجود ہے، ایک سے ایک اچھا خوبصورت ترجمہ موجود ہے، لفظی ترجمہ، لیکن پھر بھی آج ہم عربی زبان سیکھنے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی جب میرے سے پوچھتا ہے کہ عربی زبان کیا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ عربی زبان فور می از اے لینگویج آف ایموشنس، ایموشنس کا نام ہے کہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹرانسلیشن تو آپ ہر جگہ سے پڑھ سکتے ہیں، تفسیر بھی سن رہے ہیں، جب آپ عربی زبان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا مفسر، کوئی تیسرا عالم، کوئی تیسرا نہیں ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہے۔ کیسا لگے گا کہ جیسے آپ ایک دو لوگ بہت کلوز ہیں، جیسے اس دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ بہت کلوز ہے کہ اب دونوں کے ایک دوسرے کی سمجھ نہ آئے اور وہ کہیں کہ بھئی ہم ایک تیسرا ہائر کرتے ہیں جو آپ کو میری بات کرے، میری آپ کی بات آپ کو وضاحت کرے، لگے گا کہ ایسا ریلیشن شپ چلے گا؟ اور کتنا ہی چل جائے گا، کیا وہ پائیدار ہوگا؟ آف کورس ناٹ، ٹھیک ہے۔ ہمیں بیچ میں اللہ اور اپنے درمیان تعلق کے لیے کوئی تیسرا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے اتنے اچھے علماء، ہمارے جو مفسرین ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو سننا نہیں ہے، نو، وہ سب ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں سمجھنے میں، کرنے میں، ان کو سننے کے بعد ہمیں اللہ کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی رشتہ جو پیدا ہوگا وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے،
اور اس لیے عربی زبان کو سیکھنا ہے۔ اچھا، عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو میں تو ایکسپلین آپ کو آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا جب آپ اس کورس میں آہستہ آہستہ آگے آئیں گے، لیکن میں اپنی عام زبان میں سمجھاتی ہوں کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں ایک یہ ہے کہ ایک بہت مشہور واقعہ تھا۔ دور جاہلیت سے پہلے عرب کا ایک کلچر تھا کہ وہاں پہ جو بھی مشہور شاعر ہوتا تھا، جو بہت اچھا قدردان، عربی زبان کو نا، عرب کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، تو وہ ایسے شخص کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے جو ایک اعلیٰ ذوق کے تھے اور ان کی شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور پھر جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا اور جو پہنچتا تھا تو اس کو جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے سبع ملکہ کی شاعری، کہ ٹاپ کی شاعری اس سے اوپر نہیں، تو وہ خوش نصیب شاعر سمجھے جاتے تھے جن کے کلام کو وہاں پہ چسپا کرنے کا موقع ملتا تھا۔ ان میں سے ایک بہت مشہور شاعر تھے لبید، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ایک دفعہ عرب میں کسی بازار میں اپنا کلام سنایا، پورا بازار سجدہ ریز ہو گیا ان کی کلام سننے کے بعد، کہ کیا خوبصورت آپ نے کہا ہے، اس سے تو اوپر ہو نہیں سکتا، اور ان کے کلام کو بھی جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دیا گیا۔ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ تھا۔ کچھ عرصے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ جب اسلام میں آگے، تو انہوں نے شعر و شاعری کرنا ترک کر دی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی اب آپ کیوں نہیں شاعری کرتے؟ تو انہوں نے کہا آباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی میں ایسا کیا لکھ لوں گا؟ جب قرآن آ گیا، یہ اتنی فصاحت اور بلاغت کا ایک نمونہ ہے، ایک معجزے کی حد تک پہنچی ہوئی زبان ہے، میں کچھ بھی لکھ لوں گا وہ تو بہت ادنا ہے۔ تو آپ سوچیں، میں سوچتی تھی کہ بھی ایسا کیا ہے زبان میں کہ مطلب لوگوں نے سنا ان کے دل بدل گئے، ایسا کیا تھا اس زبان میں کہ جو آپ پہ اثر کرتی ہے؟ تو اس کو میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم اپنی زبان میں، دنیا کی کوئی بھی زبان آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم جیسے اردو بولنے والے ہیں اور آپ میں سے تقریباً سب اردو سمجھتے ہیں، تو اگر ہم اردو میں کسی بھی زبان کو، چاہے اردو ہے، چاہے انگلش ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، کسی بھی کلاسک کلام کو اگر اس کی اوریجنل کانٹینٹ میں پڑھتے ہیں نا، وہ ہم پہ خاص قسم کا ایفیکٹ رکھتا ہے۔ اس کی ایک سیمپل میں آپ کو اس طرح دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ علامہ اقبال کی ایک چھوٹا سا شاعری کا قطعہ ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ یہ علامہ اقبال کا اوریجنل کانٹینٹ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ کو اس کی تشریحات بھی مل جائے گی، آپ کو اس کی نثر بھی مل جائے گی، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک جب ہم کسی کلام کو اس کے اوریجنل کانٹینٹ میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں تاثر چھوڑتا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ ہم پہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے اثر کرتا ہے، اور وہ اثر اور وہ لذت ہمیں تشریح پڑھ کر یا نثر پڑھ کر نہیں آتا۔ اور ایک اور فرق، 4 لائنوں میں جو بات کی گئی ہے اور وہ اس کی تشریح کے لیے مجھے 4 پیراگراف چاہیے ہوں گے۔ سوچیں، ایک دنیا کے ایک شخص کے کلام میں اگر ایک چھوٹی سی ہے، تو ادھر جو ہم قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا لیول کیا ہے، وہ ہم پہ کس طرح اثر کرے گا جب ہم اس کو اس کے اوریجنل کنٹینٹ میں سمجھنا شروع کر دیں گے، اس کا اوریجنل کنٹینٹ ہم پہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اتنا کافی ہے کہ یہ جو اب ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں؟ تو ایک سوال آتا ہے ذہن میں، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اچھا، پھر ابو جہل انہوں نے کیوں اسلام قبول نہیں کیا؟ ان کو بھی عربی آتی تھی، انہیں سمجھ آتی تھی، اور بہت سے وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے جن کے دلوں پہ یہ عربی اثر بھی کرتی تھی، انہیں سمجھ بھی آتی تھی، اور ان کا اسلام انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھئی انہوں نے اثر کیا۔ ہاں، آپ اور میں تو عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں اس طرح محسوس کر سکے، لیکن کتنے ایسے اس دور کے عربی تھے
जिन्होंने ग्रामर नहीं सीखनी थी, लेकिन वो कुरान से वो मकसद हासिल नहीं कर सके, इसलिए कि उनकी नीयत नहीं थी, उनका इरादा नहीं था, उन्होंने अल्लाह से दुआ नहीं मांगी थी, नीयत की कमी थी। तो आप और मैं जो आज यहाँ बैठे हैं, ग्रामर तभी हमें फायदा देगी, वो लज्जत तभी हम महसूस करेंगे अगर आप और मैं इसमें से फायदा ढूंढेंगे। हम कहेंगे कि हमने इससे इससे हम हदायत मांगेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा जो सीखने का मकसद है उसको हम अपने अमल में भी लाएं। ठीक है। और अरबी ग्रामर हम क्यों सीखना चाह रहे हैं कि ताकि ये जो कुरान पाक की खूबसूरत आयात है, हम इस पे तदब्बुर कर सके, हम इसके बारे में गौर व फिक्र कर सके। ये हमारा मकसद होना चाहिए। आ, और जो हमारे दिलों पे जंग लगा हुआ है, और बहुत से ऐसे, हम सब इंसान हैं, बहुत कमजोर हैं, हमारे ईमान की कभी हालत बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत पुअर हो जाती है, और कभी हम अपने आप को घसीट रहे होते हैं, कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमें इस पूरे प्रोसेस में अल्लाह ताला से एक कांस्टेंट मदद मांगनी है। और ये जुबान का फायदा भी तब होगा जब हम ये इस नियत के साथ बैठेंगे कि इसको सीखने का मकसद ये है कि मैं कुरान पाक में मौजूद आयात में मौजूद पैगाम जो हमारे लिए रखा गया है उसको समझ सकूं। जी, इस वजह से ये जो अब हम कोर्स करने जा रहे हैं, इसका नस्मुल ऐन भी यही है कि अल कुरान बाय फहमुल कुरान बराए इत्तबा और हकमात पर अमल पैरा होना है। और जो इल्म हम सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको अपने अमल में लेके आए। ये हमारा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब हम खैरुकुम बनने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तो खैरुकुम सुपरलेटिव डिग्री है, इतना बेहतरीन किस्म के आप उस पर जा रहे हैं। क्या ये सफर आपके लिए आसान होगा? इसमें कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे? शैतान आप पे अटैक नहीं करेगा? शैतान भी फुल एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी अपनी पूरी फोर्स के साथ आ जाएगा और कहेगा कि भी अब मैं इन लोगों को कैसे रोकूं। ठीक है। और इसके दौरान हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आएंगी। सबसे पहली मुश्किल तो अपने नफ्स की है, फिर शैतान, फिर मुआशरा, फिर बहुत सी चीजें हैं। मैं कुरान पाक की दो आयात का हवाला यहाँ पे देना चाहूंगी, उससे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो आयात बहुत खूबसूरत है। इसमें पहली आयत में लिखा हुआ है कि अगर आप जब इंशाअल्लाह ताला अरबी जुबान से मुतारिफ हो जाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो लाम से जो ये आयत शुरू हो रही है, इस्लाम का मतलब क्या है। ये जो एंड पे नून आ रहा है, ला अकउदन्ना, नून के ऊपर जो मुशद्दद है, इसका मतलब क्या है? हम तो कर लेते हैं कि भी मैं तो जरूर बैठूंगा तेरे सीधे रास्ते पे, एक आम तर्जुमा तफसीर आपको ऐसी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जब आप में से अगर किसी को थोड़ा सा फ्लेवर मालूम है और उसने अरबी ग्रामर पढ़ी हुई है, तो वो यहाँ पे अंदाजा कर सकता है ये यहाँ पे ये बात इतनी आम नहीं है। इसके तर्जुमे में वो खूबसूरती और वो लज्जत की खो जाती है जो ओरिजिनल में है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने, यहाँ पे जो शैतान है उसने कसम खाई है, उसने अल्लाह को चैलेंज किया हुआ है कि मैं हर उस बंदे के रास्ते पे बैठूंगा, सीधे रास्ते पे जो तेरे लिए आ रहे हैं, यानी बैठ जाऊंगा। कसम खा के ओथ ले लिया उसने कि मैं बैठ जाऊंगा, मैं उठूंगा नहीं, मैं उनको रोकूंगा। तो आपको क्या लगता है ये सफर हमारे लिए आसान है? और अल्लाह ताला ने भी हमें बताया हो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है इंसान के लिए। तो इन चीजों को ज़हन में रखना है। लेकिन इससे हमने डिसहार्ट नहीं होना कि हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे। और शैतान का बड़ा खूबसूरत काम है, वो इंसान को इतने धोखे में डालता है। और जब वो देखता है कि भाई ये तो बंदा पीछे नहीं हट रहा, तो वो फिर क्या करेगा कि आपके ना, वो कहेगा अच्छा इसको खैरुकुम से तो निकालो। पहले उसका, वो भी अपने टारगेट्स चेंज कर लेता है, वो भी बहुत चालाक है, वो भी टारगेट्स चेंज कर लेता है। कहता है भाई अच्छा ऐसा करो, इसको खैरुकुम से निकाल के पहले लो दर्जे पे लेके आओ, फिर आगे देख लेंगे। वो आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, आपके जो छोटे छोटे सवाब वाले काम है उधर लगा देगा कि भाई इसको करो, उनको खूबसूरती से बना संवार के ले आएगा कि ये कर लो, वो तो करते रहना, अभी क्या हो गया, वो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी क्या, अभी ये काम कर लो। घर की जिम्मेदारियां पहले भी होती हैं, अभी भी होती हैं, लेकिन इस कोर्स के दौरान हमें ना कुछ ज्यादा ही हमारे अंदर कीड़ा जाग जाएगा।
اچھا بننے کا کہ اچھا زیادہ اچھے طریقے سے کرے، نہیں پہلے فیملی ہے، بچے پہلے بھی ہیں، لیکن اس کورس کے دوران شیطان آ جائے گا کہنے نہیں 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 بے شک بیٹھ جاؤ، بچے پہلے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ آپ کے اندر سے اننیسیسری جو پہلے آپ ذمہ داریاں نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی اجاگر کروانا شروع کر دے گا، یہ کرو یہ کرو، ادھر مت لگو، کیا تم کر رہی ہو، کیا کر رہے ہو آپ؟ تو ایسے بہت سے چیلنجز آئیں گے، تو تب آپ وہاں پہ فوراً الرٹ ہو جائیے گا کہ میں تو خیرکم میں سے ہوں اور خیرکم والا کام کرنے جا رہا ہوں، اگلا کہ نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک خیرکم سے نکل کے آپ دوسرے خیرکم میں جا رہے ہیں تو ضرور جائیے، ضرور سوچئے مت، لیکن لیس پہ کمپرومائز مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور ہم سب کو، اور یہ کام میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے لیے باتیں میرے لیے بھی، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ جو جتنا میں نے سیکھا ہے اور ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے تو میں آگے منتقل کر سکوں، اس کی ممکنہ حد تک کوشش ہوگی۔ روز مجھے کہتا ہے کہ ابھی کیا ضرورت پڑی ہے، پہلے کم از کم یہ 15-20 کتابیں اور پڑھ لو، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی آرام سے پڑھاتی رہنا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ کر لو۔ بہت آتا ہے کہ ابھی تم مت پڑھاؤ، ڈس ہارٹ کرتا ہے، پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں، مجھے جتنا آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے، جو سیکھ رہی ہوں ابھی کے ابھی کراؤں گی، کل کی کیا گارنٹی زندہ رہے نہ رہے، اگلے پل کا نہیں پتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، زندگی دی ہوئی ہے، کل کے انتظار میں بیٹھی رہوں، سب چیزیں ہوں، نہ آواز ہو نہ صحت ہو، تو میں کیا پڑھوں گی؟ اللہ تعالیٰ کو بھی، بلکہ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کو بھی قوی مومن پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ وہ پوری حدیث کے الفاظ تو اس ٹائم پہ ذہن میں نہیں آ رہے، تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ عمر کے آخری حصے میں یا آگے جا کر ہم اتنے ہی تر و تازہ اور توانا رہیں گے؟ تو اس لیے آج کا سوچے، پریزنٹ مومنٹ میں جیے، آج اس ٹائم پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ آپشن دے رہا ہے تو اس کو اویل کیجیے، آگے کا نہیں پتا۔ اور یہ بھی مت سوچیں میں مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں، پتہ نہیں مکمل ہوگا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے سٹارٹ کرنا، منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام۔ آپ اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے جو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتی، ہم ہیں، ہم اپنے پہ رحمت کے دروازے خود بند کرتے ہیں۔ تو اس پورے سفر میں، لرننگ کے سفر میں، ہم اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگیں گے۔ پھر اچھا، اگر ایک جگہ پہ درپیش مشکلات ہیں تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حل بھی بتایا ہے، اور حل بھی اللہ ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو بھئی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اور حل کیا بتایا؟ یہ دیکھیں، اسٹریٹجیز ان obstacles پہ کم کرنے کی۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، بہت کمزور ہیں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لفظ دیکھیں آیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، مجاہدہ کو میں نے ریڈ کیا ہے، اس کی وجہ بتاتی ہوں، ہم ان پر اپنی راہیں ضرور کھولیں گے۔ یہ نارمل سا ترجمہ ہے جو میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے کسی بھی تفسیر کی کتاب سے۔ اب یہاں پہ بھی جس کو عربی آتی ہے تو وہ اس کی آنکھیں یہاں پہ ٹک جائیں گی، وہ یہاں پہ فینا کے بعد جو آگے لا نہدینہم ہے، یہاں پہ رک جائے گا اور بیٹھ جائے گا اور سبحان اللہ کرے گا، وہ آگے جا ہی نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے اوتھ لینے کی یا قسم کھانے کی؟ اللہ تو ایک دفعہ کہہ دے، ہم تو بینگ مسلم کہیں گے یس، لیکن اللہ ہمیں یقین دلوا رہا ہے، سوچے کہ بھئی میں ان لوگوں کو ضرور بضرور ہدایت دیتا ہوں جو میری راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لفظ کوشش نہیں آیا قرآن پاک میں، اب آپ پڑھیں گے تو صحیح کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، سین آئین یوا کا بادہ کے ساتھ، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیم ہا دال کے روٹ لیٹرز کے ساتھ جدوجہد کا ورڈ یوز کیا ہے۔ کیا فرق ہے کوشش میں اور سٹرگل میں؟ ٹھیک ہے، ٹرائی اور سٹرگل میں کیا فرق ہے؟ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کورس کی تکمیل کے لیے کوشش نہیں کرنی، ہمیں اس کورس کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور وہ جدوجہد کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی کوشش کا نام ہے جس میں آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے، آپ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، آپ اس کو اوور کم کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور میرا ذاتی مشاہدہ تھا جو میرے 4 سال کے سفر میں، میرے ساتھ بہت سے دینی بہن بھائی کورس میں آئے، پھر سم ہاؤ کورس نہیں مکمل کر پاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، کچھ اتنے ٹیلنٹڈ تھے، اتنے جینیس تھے،
کہ میں سوچتی تھی کیسے پاسبل ہے کہ یہ لوگ نہ پڑھ پائیں اور یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، انہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے لیکن یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میرے ایک ذاتی مشاہدہ جو میری نظر میں آیا، اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ پرفیکشن کے چکر میں تھے۔ وہ چاہتے تھے ہم پرفیکٹ، کیونکہ ان کو پرفیکشن میں جانے کا تھا، اور شیطان بھی کہتا تھا بھئی اب اللہ کے لیے جب بیٹھنا چاہ رہے ہو، اب جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ خیرکم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو شیطان آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے شوگر کوٹڈ وے میں آپ کے اسلام کے ہی خوبصورت خوبصورت چیزوں میں پرو کے آپ کے ساتھ ایسے کرے گا کہ آپ کہیں گے، آپ کو جھوٹے دلاسے دے گا، کبھی لمبی امیدیں باندھ کے، کبھی کیا کر کے، کبھی تم اب قرآن پڑھنے جا رہے ہو تو اچھے طریقے سے کرو نا، یہ کیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھو، یہ کیا بے بلا کام کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو کہ توجہ نہیں دے رہے لو۔ تو بندہ اس چکر میں اور اپنی اس کے پرفیکشن کے کیڑے کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر کام اچھا کرنے کی عادت ہوتی ہے، نہیں جی یہ ریکوائرمنٹ ہوگی تو پڑھنے بیٹھیں گے، پھر نہیں اب دین کے کام کے لیے تو پہلے اب کیا، تو پھر وہ ٹائم ہی نہیں آتا، وہ وقت ہی نہیں آتا، وہ اچھے کے انتظار میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایکسیلنس ورسز پرفیکشن، always choose excellence. We are striving for excellence. ہم یہاں پہ پرفیکشن کی کوشش نہیں کریں گے۔ پرفیکٹ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے کون؟ ہمیں پتہ ہے، ہمارا رب اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ جب آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اور جب آپ پرفیکشن کی بجائے اپنی اس تعلیم کو ایکسیلنس سوچ کے، ایکسیلنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کورس بھی ہو جائے گا۔ اور ایکسیلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، آپ غلطی کرنے سے نہیں گھبراتے، آپ کو پتا ہے کہ میں غلطی کروں گا میری اصلاح ہو جائے گی۔ جو پرفیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو، چاہے دینی تعلیم ہو، چاہے زندگی کا اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جو پرفیکشن ہوتی ہے نا، وہ انسان کو فرسٹریٹ کرتی ہے، ان کو اینگر موڈ میں لے جاتی ہے، ان کو ڈسٹرب رکھتی ہے، وہ کنٹرول اپنے آپ کو کرتے ہیں، دوسروں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غلطی کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ بہت بزدل ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مارجن نہیں دیتے غلطی کرنے کا۔ تو ہم جو ایکسیلنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کورس کریں گے، اس نیت سے اوکے میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو سیکھ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی تو کیا ہوا، اچھا پوری کلاس کو آتا ہے مجھے نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ڈونٹ کمپیئر یور سیلف، بالکل کمپیئر نہیں کرنا۔ تو ہم اس میں غلطی ہوگی تو کیا ہوا، ایکسیلنس اپروچ والا بندہ، اسٹوڈنٹ، اپنی لائف میں ناٹ اونلی دس قرآن یا زندگی کے کسی بھی کام پہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک اصلاح کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ پرفیکشن والا بندہ اپنا کام کرنے کے اچھے بنانے کے چکر میں جب وہ کرتا ہے، تو اس کے بعد جب اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اپنے پر اصلاح کا دروازہ بھی بند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، دیر از نو روم فار امپروومنٹ، میں نے تو پرفیکٹ کیا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ایکسیلنس والا بندہ ہوتا ہے وہ بڑا ریلیکس ہو کے کرتا ہے، اسے پتا ہے چلو کوئی غلطی بھی ہوگی تو میں ٹھیک کر لوں گا، میں تو سیکھ رہا ہوں، میں آگے پھیلا رہا ہوں، میں معافی بھی مانگ لوں گا، میں تو سیکھ رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جو میں نے نوٹ کیا ہے اس نیت سے تھے، اور یہ میں نے اپنے 4 سال کے مشاہدے میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا، تو اس وجہ سے کورس مکمل نہیں کر پائے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی کہ میری ذاتی مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ میں سے بھی بہت لوگ ایسے ہوں گے جو بہت اچھا اس کے ہمیں ہوں گے کہ بہت اچھا کرے، بھی نہیں کرنا بہت اچھا، نارمل کرنا ہے، چلنا ہے آرام سے۔ ضروری نہیں یہ قرآن کا سفر ہے، اس میں 33 نمبر والا پاس نہیں ہے، کیا پتا 1 نمبر والا 100 نمبر والے پہ حاوی ہو جائے، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہم نے اپنے لیول پہ رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے، بالکل ڈس ہارڈ نہیں ہونا کہ بھی میرا تو کلاس فیلو، ایک کسی نے سوال پوچھا فوراً جواب دے دیا، اوہو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، نہیں، بالکل کمپیئر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن بہت ایکسکلوسیو ہے، میں آپ نہیں بن سکتی، آپ میں نہیں بن سکتی، ہم کوئی ارد گرد نہیں، ہر اتنا ایکسکلوسیو ہے، اس کی اپنی ڈومین میں وہ ایک بیسٹ کریشن ہے اللہ کی۔ تو جب آپ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ بس پھر سوچ لیں آپ کیا کریں اللہ کی اس کریشن کے ساتھ کام۔ سو آئی ڈو ناٹ بلیو ان کمپیریزن، بی یور بیسٹ ورژن، اور آپ سب دی بیسٹ ہیں، اور ماشاء اللہ
آج آپ کا اس کلاس میں موجود ہونا، یہ میں نہیں کہہ رہی، اس حدیث کی روشنی میں آپ خیرکم میں آ چکے ہیں، کیونکہ آپ سیکھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ تو اس سارے سفر میں ہمیں اپنے ساتھ ایک کوشش بھی کرنی ہے، اور وہ کوشش کیا ہے؟ اگین اس پورے سفر میں ہم نے دعا مانگنی ہے مسلسل اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنی ہے۔ ہمیں اس سفر میں اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دینا ہے ہر وقت کہ میں کورس کیوں کر رہی ہوں، میری وجہ کیا ہے، میں کیوں کر رہی ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو نہیں بھولنا۔ ہم سب ایک جیسے سے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اور ساتھ ایک اور کوشش کرنی ہے، جتنا سیکھیں گے آگے منتقل کرنا ہے۔ آج کچھ بھی سیکھ کے جائیں گے، آپ کوشش کریں اس کو آگے منتقل کر سکوں۔ یہ مت سوچیں شیطان کہے گا نہیں نہیں رک جاؤ، ابھی کیا ہے، ابھی تو ایک چیپٹر پر ہے، ابھی پہلے بک تو پڑھ لو، تم کون سا کوئی ٹیچر بن گئی ہو۔ ہم میں سے کوئی ٹیچر نہیں ہے، میں ہمیشہ ہی قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ رہنا چاہتی ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہ تو سفر ہی اتنا خوبصورت ہے، آپ کو جس دن لگتا ہے اچھا مجھے کچھ آیا، تو اسی لمحے اگلے لمحے لگتا ہے ہو ابھی تو کچھ نہیں آیا، اب تو سفر شروع ہوا ہے۔ ایوری ٹائم جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے اب اب میرا سفر شروع ہو رہا ہے، اب مزہ آئے گا۔ اچھا، تو آپ، یہ بیوٹی ہے، آپ تھک جائیں گے پر یہاں کی خوبصورتی سمیٹتے سمیٹتے اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، اس کی ڈیپتھ ختم نہیں ہوگی۔ اتنا خوبصورت ہے یہ کلام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم پہ کھولے اور ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرمائے۔ اور اس میں یہاں پہ میں ایک ضرور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ میرے اس سفر میں میرے اساتذہ نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت، بہت پیار، بہت محبت، شفقت کے ساتھ انگلی پکڑ کے انہوں نے چلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کوشش کروں گی کہ جیسے میرے اساتذہ نے اتنے پیار سے پڑھایا ہے، اتنے خوبصورتی سے علم منتقل کیا، میں وہ علم آگے آپ لوگوں میں منتقل کر سکوں۔ اس پورے سفر میں آپ میرے اساتذہ کے لیے خاص دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اور میرے اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے یہاں پہ ایک استاد صاحب ہیں جو اب اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، ان سے میں نے عربی گرامر تو نہیں پڑھی، لیکن میں نے ان سے مثبت رہنے کے طریقے ضرور سیکھے تھے۔ وہ میری زندگی کے مینٹور تھے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پازیٹیو پہلو ڈھونڈنے کی عادت ڈالی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو جو میں سکھانے کی کوشش کرنے لگی ہوں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، میرے سر امجد علی کے لیے۔ ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام درجہ عطا فرمائے اور مقام نصیب ہو ان کو۔ ان کا میری زندگی پہ اور میری ٹیچنگ سٹائل پہ ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، تو میں ان کو کبھی اپنی لائف میں بھول نہیں سکتی۔ تو اور اس کام کو ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور یہاں سے اب آگے میں آپ کو کورس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی، اور میں آپ سب کے سوالوں کے جواب اس سیشن کے اینڈ پہ دوں گی، ٹھیک ہے۔ کہ ہمارا کورس کا نام ہے صرف و نحو کی تعریف، ٹھیک ہے۔ صرف اور نحو کی بہت ایک ایزی سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پراپر ڈیفینیشن تو جب انشاءاللہ تعالی ہم کورس شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہوں گی، تو جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ تب بتائیں گے۔ لیکن بالکل ایک لے مین جو فرسٹ ٹائم بیٹھا ہے، تو اس کو اگر آسان زبان میں بتائیں تو گرامر کا وہ حصہ جو کلمات کی درست بناوٹ سے بحث کرتا ہے، یعنی سمپل ورڈ، کریکٹ فارمیشن آف ورڈز آپ سیکھیں گے علم الصرف میں، اس کو ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ اور علم و نحو کیا ہے؟ آپ سینٹینس میکنگ پہ کام کریں گے کہ ایک کریکٹ سینٹینس کیسے بناتے ہیں۔ سینٹینس، دس از اے بوائے، Hamid is tall, he is my brother. We will start from علم النحو، ٹھیک ہے، کہ جس میں ہم سینٹینس میکنگ سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ علم الصرف کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو یہ ہمارا کورس ہے اور ہم اس زبان کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ کورس کی کتاب ہے آسان عربی گرامر، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے آپ کے لیے یہ تصویر اگلے پیج پہ بتاتی ہوں۔ یہ کتاب انجمن خدام القرآن کی ہے،
یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اکیڈمی ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، یہ وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت. ابھی تک میں اتنی کتابیں پڑھ چکی ہوں، مجھے اس سے خوبصورت کتاب ابھی تک نہیں ملی. ایون جو اس کا، اور یہ کتاب کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ عربی کے معلم سے ہے، اور عربی کا معلم 4 حصوں پر مشتمل ایک کتاب ہے. حصہ اول، حصہ دوم، سوم اور چہارم، 4 حصوں پر مشتمل ہے. انتہائی خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی سی مشکل اردو ہے، نہیں زیادہ مشکل اردو بھی نہیں، لیکن تھوڑا سا ہے. تو آسان عربی گرامر جو ہے وہ یہاں سے ماخوذ ہے. اس میں بالکل اصطلاحات کا استعمال نہیں ہے، بہت ایزی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری بیس لائن کتاب ہے وہ یہی بک ہے. اب آپ کہیں گے کیا صرف یہی کتاب پڑھیں گے؟ تو جواب ہے نو، سلیبس ہمارا مچ مور ہے. یہ آپ کی ایک بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے آسان عربی گرامر کی بک. چونکہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو سٹارٹ ہم یہاں سے کریں گے. اس کتاب کو اگر میں اپنے سلیبس کو میں نے 4 موڈیولز میں کنورٹ کر دیا ہے. 4 ٹرمز کہہ لیں، لیول کہہ لیں. ابھی ہم ٹرم 1 میں ہیں، موڈیول 1 میں ہے لیول 1، ٹھیک ہے، جو اسم پہ مشتمل ہے. ہم اسم سے سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم ٹرم 2 پہ جائیں گے جو فیل ہوگا، پھر ٹرم 3 ہے، پھر ٹرم 4 ہے، آہستہ آہستہ اس پہ آئیں گے. اس موڈیولز کو انٹروڈیوس کرانے کا بھی ایک مقصد تھا کہ بہت سے طلبہ جو میرے ساتھی تھے اس سفر میں، کچھ جینون مصروفیت کی بنا پر کورس مکمل نہیں کر پاتے تھے. ان کا اسم کا پورشن کمپلیٹ ہوتا تھا، پھر ان کو چھوڑنا پڑ جاتا تھا. پھر وہ جب فارغ ہوتے تھے، آتے تھے، تو ان کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارمز نہیں تھا کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹرمز میں یہ موڈیولز آفر کروائے جاتے. تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے ٹرم 1 مکمل ہونے کے بعد بریک لینا چاہتے ہیں، چھٹی لینا چاہتے ہیں، یا ان کو بریک چاہیے، تو ان کے پاس آپشن ہو کہ جب وہ دوبارہ آئیں تو ان کو تسلی ہو کہ اوکے ٹرم 1 ہم نے مکمل کیا ہے، میں ٹرم 2 سے جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہم اس طرح کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میری طرف سے کوشش ہے. آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں مجھے کامیاب کرے. نیت تو کی ہے، آگے کامیابی اور ناکامی یہ اللہ جانتا ہے. اس میں ہم کورس کی بک تو پڑھیں گے. اب میں آپ کو یہاں پہ اس سوال کا جواب دوں گی کہ عموماً جو اسم کا پورشن ہے اس کتاب کا، اگر صرف آسان عربی گرامر کو دیکھے جو میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، تو وہ سر فاروقی کے ہاں تقریباً 2.5 سے 3 مہینے میں صرف وہ اس کتاب کو لے کے چلے تو مکمل ہوتا ہے. اور جو میرے استاد صاحب ہیں وہ بھی ہفتے میں 1 دن کلاس لیتے ہیں، 2 گھنٹے کی ان کی کلاس ہوتی ہے. تو وہ بھی تقریباً 3 مہینے میں یہ اسم والا پارٹ ختم ہوتا ہے، لیکن وہ 1 یا 2 اضافی ٹاپکس پڑھاتے ہیں اس میں. تو یہ تو ایک نارمل بیئر منیمم کورس اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کی یہ مدت ہے. لیکن چونکہ میرا ارادہ اس میں کچھ مزید ٹاپکس کور کروانے کا، کوئی 1 یا 2 نہیں ہے، مزید جو کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو کرواؤں جو عربی کے معلم جو اوریجنل ورژن ہے وہ میرا ذہن میں ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ میں کور کرواؤں پورا سلیبس. اور وہ جو سلیبس ہے وہ بیسک ٹو ایڈوانس ہے، وہ خالی بیسک نہیں ہے. یہ آسان عربی گرامر صرف بیسک ہے، اس میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کریں. تو اس لیے میرے اس کورس کی ڈیوریشن میں نے وہاں پہ متعین نہیں کی، اور 3 مہینے تو عام ہے. تو آپ سمجھ لیں 5 to 6 months آپ اپنے ذہن میں ایک رف آئیڈیا رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں لگے گا. لیکن اس دوران ہم بہت سا ایکسٹرا کام کریں گے اور قرآن سے پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک باتیں تھی. اب آپ لوگوں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ بک کا وہ شیئر کروں، ٹھہریں ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کتاب تقریباً اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے. آپ، اور ابھی میں تھوڑی دیر بعد واٹس ایپ بلاگ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک شیئر کروں گی، ٹھیک ہے. جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے یہ نام لکھا ہوا ہے QSN. Q means قرآنک صرف و نحو، ٹرم 1 اسم پورشن لیکچرز. یہ واٹس ایپ کا گروپ ہے، یہاں پہ صرف اور صرف آپ کے واٹس ایپ کے لیکچرز ہوں گے. یہاں پہ سینڈ میسیجز کی آپشن اویلیبل نہیں ہوگی. تو
تو آپ لوگ یہاں پہ اپنے لیکچرز کو یہاں پہ میں وہ پوسٹ کروں گی ہر کلاس کے بعد. آج جو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں وہ یہاں پہ کروں گی, اور وہ پوسٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پہ اس کی انوائٹ شیئر کروں گی. تو آپ لوگ پلیز خود سے آ جائے, کیونکہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کلاس میں ایک ایک کو ایڈ نہیں کر سکتی. تو آپ لوگ اس کو یہ گروپ جوائن کیجئے گا. اچھا جی, ٹھہرے بلکہ اور کیا تھا, یہ آپ کو یہ بھی سلائیڈ کے اندر ہے, یہ مکتب ہے, آفیسز کے نمبرز ہیں جہاں پہ آپ یہ بک حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کورس کی بک ہے, آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ فون کریں گے, وہ آپ کے گھر پہ فون کیش ڈیلیوری کروا دیں گے. اس کے علاوہ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, اسد بھائی, ماشاءاللہ وہ فی سبیل اللہ یہ کتابوں کا کام کرتے ہیں اور وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے. آپ میں سے اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس کو کوئی پرابلم اور کسی وجہ سے وہ کتاب حاصل نہیں کر پا رہا, تو وہ اسد بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے. ان کا نمبر بھی ابھی میں واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کروں گی, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بکس ڈیلیور کروا دیں گے. لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو خرید سکتے ہیں پلیز ضرور خرید لیجیے گا. اور میرے ایک بہت بڑی تعداد انڈیا سے آئی ہے بہن بھائیوں کی, تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ ان کے لیے میں ایک Amazon کا لنک ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں, وہ بھی واٹس ایپ گروپ پہ. تو آپ وہاں سے اپنا آرڈر کر کے کتاب منگوا سکتے ہیں. یا آپ میں سے اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو جو اپنے آپ کو والنٹیئر کر دے کہ میں یہ کتابیں کہ ہم اس کے گھر ساری کتابیں بھجوا دیں انڈیا کے لیے, یہ میں میسج انڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ساری بکس اسد بھائی ان کو بھجوا دیں, اور پھر وہ آگے انڈیا میں جتنے بھی ادر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پرووائڈ کر دے. تو مجھے ضرور بتائیے گا, اس طرح اسد بھائی کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور تھوڑی سی باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو یہاں پہ اب میری پریزنٹیشن کا اختتام ہوتا ہے, اورینٹیشن کا. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں جواب دوں گی. جی, کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ جی مبی چیٹ آپشنز اویلیبل ہیں, میں میوٹ پہ ہے کیونکہ میں نے ریکارڈنگ شیئر کرنی ہے کچھ ہماری سسٹرز کو جن کو آواز کا پردے کا ہے, تو میں اس لیے یہاں پہ. ہاں بہت اچھا, بلکہ ایک میں بہت اہم بات کہنا بھول گئی, ہمارے میں انڈیا سے ہوں, مجھے کورس کرنا ہے. جی, تو آپ آلریڈی اس کورس میں شامل ہیں, آپ سن تو رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی ایک کام کرتی ہوں, ریکارڈنگ یہاں پہ سٹاپ کر دیتی ہوں, اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے سوال لے لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.